بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے تیمم کرنے کا طریقہ اور اس کے جواز کی صورتیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النساء شریف کی آیت نمبر 43 میں اور سورۃ المائدہ شریف کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم پانی نہ پاؤ تو اس وقت تم تیمم کر لو۔ اب وہ تیمم کیا چیز ہے اور کب جائز ہوتا ہے، اس کے متعلق ذرا وضاحت سے گزارشات پیش کرتا ہوں۔ تیمم کب کیا جا سکتا ہے، اس کے جواز کی چند صورتیں ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں۔ پہلی صورت ہے کہ پانی وہ 1 میل سے 2 میل کے درمیان، یعنی احناف نے 1 میل رکھا ہے اور شواف مالکیہ حنبلیہ وہ 2 میل کا بیان کرتے ہیں، یعنی تقریباً 1.5 کلومیٹر کا ایریا جہاں پر موجود ہے اس کے چاروں اطراف میں وہ تلاش کرے گا۔ اگر اس کو پانی ملتا ہے تو وضو کرے، وگرنہ وہ تیمم کر لے۔ لیکن اگر کوئی علاقے کا جاننے والا اس نے بتا دیا کہ پانی اس علاقے میں اتنا ایریا میں نہیں ہے تو اب وہ تیمم کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر پانی موجود ہے لیکن اس کا استعمال نقصان دہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ طبیب ڈاکٹر وغیرہ نے منع کر رکھا ہے کہ اگر تم پانی کو استعمال کرو گے، یعنی وضو کرو گے یا غسل کرو گے، تو اس صورت میں تمہارا مرض بڑھ جائے گا یا کوئی بیماری لاحق ہو جائے گی، تو اس صورت میں تیمم کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ وضو کی حاجت پر بھی اور غسل کی حاجت پر بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر پانی تو موجود ہے لیکن اس کے حاصل کرنے میں خطرہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ پانی سامنے چشمہ نظر آ رہا ہے لیکن اس پر درندے موجود ہیں، وہ نقصان پہنچائیں گے، یا دشمن موجود ہے جو گھات لگا کے بیٹھا ہے وہ نقصان پہنچائے گا، تو اس صورت میں شریعت مطہرہ نے اس کے لیے تیمم کو جائز قرار دیا ہے کہ اب وہ تیمم کر لے۔ چوتھے نمبر پر پانی ہے لیکن ضرورت سے کم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ مسافر ہے، سفر پہ جا رہا ہے، اور اگر وہ وضو میں استعمال کرتا ہے تو اس کو پینے کی حاجت جو ہے جب ہوئی تو اس کو پانی میسر نہیں آئے گا۔ اتنا پانی ہے یا اتنا ہے کہ اس سے وضو ہی نہیں کر سکتا، یا غسل کی ضرورت ہے تو غسل نہیں کر سکتا، اتنا پانی موجود ہے لیکن وہ ضرورت سے کم ہے، تو اب اس کو اجازت ہے شرعاً کہ وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کی اب اس کو اجازت ہو گئی۔ یہ چند صورتیں ہیں، کوئی 3-4 جو تیمم کو جائز قرار دیتی ہیں۔ اب تیمم کے لیے ضروری کیا ہے، تیمم کے فرائض کیا ہیں، ان کو ذرا سمجھیے۔ سب سے پہلا انما الاعمال بالنیات، او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، تو تیمم کے لیے آپ کو نیت کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی مٹی پر ہاتھ مارے گا، اگر نیت نہیں کی ہوئی تو اس کا تیمم ادا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اس کو نیت کرنا ضروری ہے۔ وہ نیت کرے کہ میں تیمم کر رہا ہوں طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، تو پھر اس کا تیمم ہوگا۔ دوسرے نمبر پر پاک مٹی سے تیمم کرے گا یا مٹی کی اقسام سے تیمم کرے گا، اس کا بیان انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے کر دیتا ہوں۔ تیسری جو لازم اور ضروری اور فرض چیز ہے وہ کیا ہے؟ 2 ضربیں لگائے گا۔ 2 ضربیں لگانا فرض ہے۔ پہلی ضرب لگائے اور اس طرح مٹی پہ ہاتھ مارے، پھر اس کو جھاڑ لے، یا ایک حدیث مبارک میں پھونک مارنے کا بھی آیا ہے، پھونک مار لے بے شک، تو اس کے بعد اپنے چہرے کو مکمل طور پر کانوں کی لو تک اچھے طریقے سے اس کا مسح کر دے۔ پھر دوسری ضرب لگائے، ہاتھوں کو جھاڑ لے، بائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں ہاتھ کو یہاں کونی سے لے کر آگے اور پیچھے مکمل طور پر اس کا مسح کرے اور انگلیوں میں خلال بھی کر لے۔ پھر دائیں ہاتھ سے اس طرح سے پورے ہاتھ کو کونیوں تک اچھے طریقے سے اس کا مسح کر لے، آگے سے اور پیچھے سے، دونوں طرف سے۔ یہ اس کا تیمم ہو جائے گا۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ فرائض اور طریقہ جب دونوں معلوم ہو گئے تو اب آخر میں تیمم کے توڑ دینے والی چیزوں کا بیان کرتے ہیں کہ تیمم کو کیا چیزیں توڑ دیتی ہیں۔ جب تیمم کر لیا تو اس سے وہ ساری عبادات جو وضو کے ساتھ وہ کر سکتا تھا، یا غسل کی ضرورت تھی تو غسل کے ساتھ جب طہارت حاصل کی تو اس کے بعد جتنی عبادات وہ کر سکتا ہے، تیمم کے ساتھ بھی وہ ساری عبادت کر سکتا ہے۔ لیکن
تیمم کو توڑنے والی ہر وہ چیز ہوگی جو وضو کو توڑنے والی چیز ہے۔ تیمم کو ہر وہ چیز توڑ دے گی جو وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اب وضو کو توڑنے والی کیا چیزیں ہیں، پہلے ان کا شمار کرتے ہیں، پھر ایک اضافی چیز ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں؟ سونا، ٹیک لگا کے نیند کرنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح خون یا پیپ کا خارج ہونا، نکلنا جسم کے کسی بھی حصے سے، اگر وہ خارج ہوا اور ایک بال برابر بھی اس نے اپنے مخرج سے جہاں سے وہ نکل رہا ہے اس سے اضافی اگر ایک بال برابر بھی جگہ اس نے ترک کی تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور تیمم بھی اس سے ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے ہوا کا خارج ہونا پخانہ کے راستے سے، یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ پیشاب اور پخانہ یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح سے بے ہوشی یہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ جنون یعنی پاگل پن، دورہ پڑ جانا پاگل پن کا، تو یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ مباشرت کرنا یعنی میاں بیوی کا جماع کرنا یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح سے نماز میں قہقہا لگا کر ہنسنا یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تیمم کو بھی توڑ دیں گی۔ اضافی ایک چیز ہے، وہ کیا ہے کہ جس ضرورت کی وجہ سے یا جس عذر کی وجہ سے اس نے تیمم کیا، جب وہ عذر جاتا رہا یا وہ ضرورت ختم ہو گئی تو تیمم اس کا ٹوٹ جائے گا۔ جب اس کی ضرورت ختم ہو گئی تو پھر تیمم ٹوٹ جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ بیمار تھا، اس کو صحت مل گئی، پانی نہیں مل رہا تھا اب مل گیا، یا پانی کم تھا اب اضافی مل گیا، تو ہر دو صورت میں یعنی جو عذر تھا تیمم کرنے کا اگر وہ ختم ہو گیا تو اب اس کو وضو کرنا یا غسل کرنا وہ لازم ہو جائے گا اور تیمم اس کا ختم ہو جائے گا۔ لہذا یہ تھی تیمم کو توڑنے والی چیزیں۔ آخر میں تیمم کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پاک مٹی کے متعلق فرمایا، مٹی کی جتنی اجناس اور جتنی اقسام ہیں، یعنی کیا مطلب ہے؟ پتھر یہ بھی مٹی کی قسم ہے، ریت، بجری، دیوار یا دیوار پر جمی ہوئی گرد و غبار یا چونا، اس کی اقسام، بشرط یہ کہ وہ مٹی کی جنس سے ہو اور نقصان بھی نہ پہنچائے۔ اسی طرح معدنی چیزیں یعنی نمک اور سرما وغیرہ، ان ساری چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے بشرط یہ کہ یہ چیزیں نقصان دینے والی نہ ہوں، کیونکہ یہ ساری چیزیں مٹی کی جنس سے ہیں، لہذا ان چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ یہ چند ضروری مسائل تھے تیمم کے متعلق، کیونکہ بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے مریض کے لیے، یا سفر میں ہوتا ہے انسان، یا اس طرح کی کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ جس میں وہ تیمم کرنا ضروری ہوتا ہے اور لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، تو ناپاکی میں وہ اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ طہارت اور پاکیزگی کامل حاصل کریں اور اس کی عبادت کی مالک تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔